الرحیم قرآنی جو حصہ ہے آیات میں سے قرآن میں سے وضو کے فرائض کو بیان کیا جا رہا ہے، حصہ ہے قرآن میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کے 4 فرائض کو بیان کیا گیا۔ پہلا ہے منہ کا دھونا، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، گلے تک، اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک بالاستیاب دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی مثلا عورتوں کے لیے ایسی کوئی چیز ہے، عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے چہرے پہ کوئی ایسی اذیت والی چیز ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، منہ نہیں دھو سکتے تو عذر کی صورت میں اسے مسح کر سکتا ہے۔ وہ آدمی جن کی داڑھی گھنی ہو، گھنی داڑھی والے، وہ اس میں خلال کر سکتے ہیں۔ داڑھی کا خلال جو ہے نا یہ سنت ہے، وہ اوپر اس بالوں کی فرض ادا ہو جائے گا۔ دوسرا فرض ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں بازوؤں کو دھونا کونیوں سمیت، ان کا دھونا بھی فرض ہے۔ ان میں اگر کوئی عذر ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اس کا مسح، اس ایک جسم کے عضو کا مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے عذر کی صورت میں۔ اگر ایسی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے کسی ایک بازو کے اوپر، اس لیے وہ اس کا مسح کر سکتا ہے دھونے والی جگہ کے درمیان اگر ہو تو پھر فرض ادا ہو جائے گا۔ تیسرا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا مسح کرنا، چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اور پورے سے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اس میں بہتری یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کر لے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ اور چوتھا فرض جو ہے وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَینِ، اور کیا کرنا ہے؟ اپنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت دھونا پاؤں کا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اس میں خاص قسم کی جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں اس کی احتیاط ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لشکر اسلام کسی مہم پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک چشمہ ملا تو صحابہ کرام نے وضو کیا، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، جلدی وضو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے ساتھ تھے، غزوہ تھا، ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایڑیاں تو خشک ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ، میں ایڑیوں کو جہنم کی آگ کے اندر جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو ایڑیوں کا تسلی سے دھونا، پاؤں کی دونوں پاؤں کے ٹخنوں کے پیچھے جگہ ہے دونوں طرف، ان کا دھونا، پاؤں کی انگلیاں کا اچھی طرح خلال کر لینا، یہ بھی سنت اور فرض اور ضروری ہے۔ تو چوتھا فرض جو ہے وہ ہے یعنی پاؤں کا دھونا، تو منہ کا دھونا، بازو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے پاؤں کو دھونا، یہ 4 فرض ہیں نماز کے۔ اگر یہ صحیح ہوں گے تو نماز ہوگی، کیونکہ وضو مفتاح الصلاۃ، وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز انسان کی نہیں ہوگی۔ بغیر وضو کا انسان ایک بھی سجدہ کرتا ہے تو قریب ہے کہ وہ انسان کفر کے اندر پہنچ جائے۔ بغیر وضو کا سجدہ کرنے کی کوشش انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ حدیث کا جو حصہ یا پہلو ہے اس میں سے صلاۃ و سلام میں سرکار کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا عبداللہ بن سلام وہ پہنچے، تشریف لے گئے، ان کے پاس حاضر ہوئے تو آپ فرمایا مرحبا یا اخی، اے میرے بھائی خوش آمدید، تیرا آنا مبارک ہو۔ عرض کی کہ آج خواب میں آپ نے فرمایا مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے، میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے مجھے ایک پانی کا جگ بھرا ہوا پیش کیا، پیالہ بھرا ہوا پیش کیا، تو میں نے اس کو نوش کیا تو مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اب بھی اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں، اب بھی اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے عبداللہ السلام نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عثمان بن غنی، یہ مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا، تم نے کیسے پایا؟ فرماتے میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا یہ آپ کی عنایت کس زمرے میں ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا، اے میرے غلام، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی صورت میں ہے۔ اے انسان، اگر آقا سے ٹھنڈے ٹھنڈے جام پینا چاہتا ہے تو صلاۃ سرکار کے اوپر صلاۃ و سلام ضرور پڑھا کیجیے۔ اب جو مسئلہ ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا، اس میں یہ ہے، اگر انسان کو یہ پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، مشتبہ ہے، پھر کیا کرے انسان؟ قبلہ کا مشتبہ ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہاں پہ سوچے، فَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهَا اجتہادا۔ یہ ہدایہ ہے، صاحب ہدایہ کہتے ہیں اگر اس کو قبلہ مشتبہ ہو گیا